الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ احادیث صحیح بخاری پر اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے صحیح بخاری کی احادیث اور روایات پر اعتراضات کیے ہیں، تو ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلے حدیث سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب المیت یسمع خفق النعال یا باب المیت یسمع خفق النعال۔ وبه قال حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا سعید قال وقال لي خلیفۃ قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید عن قتادۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیراہما جمیعا واما الکافر او المنافق فیقول لا ادری كنت اقول ما يقول الناس فیقال لا دریت ولا تلیت ثم یضرب بمطرقة من حدید ضربة بین اذنی فیصیح صیحة یسمعها من یلیہ الا الثقلین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر میں دفنانے کے بعد اس کو دفنانے والے واپس جاتے ہیں، ابھی قریب ہی ہوتے ہیں، یعنی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ میت ان دفنانے والوں کے واپس جاتے ہوئے جوتوں کی آواز کو سن لیتی ہے، یعنی دفنا کر جو ہی واپس آتے ہیں، یعنی ابھی بہت قریب ہوتے ہیں کہ اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، پھر بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے ذرا یہ اپنا ٹھکانہ دیکھو، اس کو جہنم کی طرف کھڑکی کھول کے جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، پھر اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ دونوں ٹھکانے دکھا کر اس کو بتایا جاتا ہے اگر تو توحید اور رسالت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اقرار نہ کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ جہنم میں تھا، تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے نبی مانا ہے اور اب تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے۔ تو پہلے اس کو جہنم دکھاتے ہیں، پھر اس کو جنت دکھاتے ہیں، دونوں دکھا دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ کافر یا منافق ہو تو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں یہ کون ہے، کنت اقول ما یقول الناس، جیسے لوگ دنیا میں باتیں کرتے تھے میں بھی کہتا تھا، باقی مجھے نہیں پتہ یہ کون۔ پھر کہا جاتا ہے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے عقل سے کام لیا نہ تو نے قرآن کو پڑھا، عقل سے کام لیتا تجھے تب بھی پتہ چلتا کہ پیغمبر برحق اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن کریم پڑھ لیتا تب بھی تجھے پتہ چل جاتا۔ ثم یضرب بمطرقة من حدید، پھر اس شخص کو لوہے کے گرز مارے جاتے ہیں یہاں کن پٹیوں پر، بین اذنی، دونوں کانوں کے درمیان، یعنی کن پٹیوں پر اس کو مارا جاتا ہے۔ یہ چیختا ہے، جن اور انسان کے علاوہ باقی اس کے آواز کو جو مخلوق ہے وہ سن لیتی ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس پر اعتراض کیا کیا؟ اعتراضات تو کیے، بنیادی اعتراض حدیث پاک پر یہ کیا کہ یہ حدیث پاک قرآن کریم کی آیتوں کے خلاف ہے، قرآن کریم کے دیے ہوئے عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن کریم سورہ نمل آیت نمبر 80 اور 81 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو ان لوگوں نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ مردہ سنتا نہیں ہے،
اسی طرح سورہ روم آیت 52 و 53 ہے، بس وہاں لفظ ہے فَإِنَّكَ فا کے ساتھ، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو ان حضرات کے اعتراض یہ ہے کہ قرآن کی ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مردہ نہیں سنتا، اور بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مردہ سنتا ہے، تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور قرآن کے خلاف اگر حدیث ہو تو قابل قبول نہیں ہوتی، لہذا یہ بخاری شریف کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے ان کے سوالات کا خلاصہ۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ کہتے ہیں ایسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر پاک نہیں سنا سکتے تو مردہ نہیں سنتا۔ تو یہ 3 آیات وہ پیش کرتے ہیں بنیادی طور پر کہ ان تینوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مردہ نہیں سنتا، اور صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہوتا ہے سماع موتا ہے، تو یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے۔ ذرا اچھی طرح سماعت فرما لیں، اچھی طرح جواب کو سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے تو جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو سمجھے تاکہ الجھن ہی نہ رہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یہ من فی القبور سے کیا مراد ہے؟ من فی القبور سے مراد ہیں اصل میں کفار، اور کفار کو تشبیہ دی ہے مردے سے، کہ جس طرح آپ میت کو نہیں سنا سکتے اسی طرح آپ کافر کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کافر کو میت سے تشبیہ دی ہے تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تو وجہ تشبیہ 2 ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 عدم سماع، نمبر 2 عدم انتفاع، یعنی عدم سماع نافع۔ یا تو وجہ تشبیہ یہ ہے کہ مردہ بھی نہیں سنتا، کافر بھی نہیں سنتا، مردے کو بھی نہیں سنا سکتے، کافر کو بھی نہیں سنا سکتے، عدم سماع۔ اور یا وجہ تشبیہ یہ ہے کہ اگر مردہ سن بھی لے تو فائدہ نہیں پہنچتا، کافر سن لے تو اس کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یعنی اگر آپ میت کے پاس، قبر کے پاس جا کر کہیں نماز پڑھو تو کیا وہ نماز اٹھ کے پڑھ لے گا؟ سن بھی لے گا، نماز تب بھی نہیں پڑھے گا، تو اس کو سننے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر میت کے پاس قبر کے اندر کچھ پیسے پڑے ہوں اور آپ مردے سے کہیں کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، وہ سن بھی لے گا تو کیا اٹھا کر پیسے آپ کو پکڑا دے گا؟ تو فائدہ نہیں ہے۔ میت کے پاس آپ جاؤ، کھانا ہاتھ میں لو، جی کھانا کھا لو، اگر مردہ سن بھی لے تو کیا وہ کھانا شروع کر دے گا؟ نہیں کھائے گا۔ تو یہ ہے سماع نافع، عدم انتفاع۔ تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے مردہ نہیں سنتا، وہ کہتے ہیں کہ تشبیہ سماع میں ہے، یعنی جس طرح مردہ نہیں سنتا تو کافر بھی نہیں سنتا، حالانکہ بات غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں تشبیہ عدم سماع نہیں ہے، تشبیہ عدم انتفاع ہے، یعنی اے پیغمبر جس طرح قبر میں موجود میت کو آپ سنائیں تو فائدہ نہیں، اسی طرح ضدی اور ہٹ درم یہ جو کافر ہیں آپ ان کو سنائیں تو ان کو بھی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی کفر پہ مر جائے اور قبر میں چلا جائے، آپ اس کی قبر پہ جا کر تبلیغ کریں، وہ سن بھی لے تو کلمہ نہیں پڑھے گا، پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں، یہ آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اس بات کو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل تفسیر میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ یعنی الکفار شبہہم بالاموات فی القبور حین لم یجیبوا، جس طرح وہ جواب نہیں دیتے، قبول نہیں کرتے، یہ بھی قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح جلالین میں فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آگے الکفار شبہہم بالموتى فلا یجیبون، جس طرح وہ جواب نہیں دیتے، قبول نہیں کرتے، یہ بھی قبول نہیں کرتے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہ جو 2 آیتیں انک لا تسمع الموتى، ان آیتوں کا مفہوم بھی یہی ہے کہ یہاں الموتى سے مراد کفار ہیں، یعنی جن کے دل مر چکے ہیں، تو جس طرح میت کی آپ سنائیں تو سننے کا فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح کافر بھی سنے تو سننے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ انک لا تسمع الموتى فقالوا معناها، یہ فتح الباری الکتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر، فرماتے ہیں معناها لا تسمعهم سماعا ينفعهم، آپ ان کو اس طرح نہیں سنا سکتے کہ یہ سنانا ان کو فائدہ بھی دے۔ تو یہاں تشبیہ عدم سماع میں نہیں ہے، بلکہ تشبیہ عدم انتفاع میں ہے، یا سماع نافع میں ہے
کہ نفع ان کو نہیں ہوتا اور فائدہ نہیں ہوتا. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. اچھا اگلی بات سمجھیں. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ تشبیہ عدم سماع میں ہے، اچھا پھر بھی یہ حدیث آیت کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تینوں آیتوں میں جو نفی ہے وہ سماع کی نہیں ہے، اسماع کی ہے. اے پیغمبر آپ ان کو سنا نہیں سکتے، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ یہ سن نہیں سکتے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کسی کافر کو ہدایت مل بھی نہیں سکتی. تو جس طرح وہاں نفی ہدایت دینے کی ہے، کافر کے ہدایت پہ آنے کی نہیں ہے، اسی طرح یہاں نفی اسماع کی تو ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، نفی سماع کی نہیں کہ وہ سن نہیں سکتا. اب بات اچھی طرح سمجھیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ آیتیں سماع موتیٰ کے خلاف ہیں. ہم نے کہا بھی کیوں خلاف ہے؟ اگر تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، تمہارا عقیدہ سماع موتیٰ کا مردہ سنتا ہے، یہ آیت تو ثابت ہوتا ہے کہ نہیں سنتا. میں نے کہا بھی ہمارے عقیدے کے خلاف تو تب ہوتی جب ہمارا عقیدہ یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو سنا سکتے ہیں، اور یہ آیت کہتی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے. اب یہ آیت ہمارے عقیدے کے خلاف تھی نا. ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے، قرآن کی آیتیں بھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں سنا سکتے. تو یہ آیت تو ہمارے عقیدے کے موافق ہے، مخالف کیسے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مردہ سنتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں. ہم کہتے ہیں مردہ تو دور کی بات ہے، جو شخص اس دنیا میں زندہ ہے، صحیح سالم اس کا جسم موجود ہے، روح اس کے اندر موجود ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی نہیں سنا سکتے. اس کو بھی کسی کے بس میں سنانا نہیں ہے. سنانا تو اللہ کی ذات نے ہے، کوئی بندہ کیسے سنا سکتا ہے؟ اس لیے آیت اور حدیث میں تعارض بھی نہیں ہے، اور یہ حدیث آیت کریم کے قطعاً خلاف نہیں ہے. بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اچھا ذرا آیت پہ غور کریں. میرا مستقل اس پر بیان موجود ہے، کبھی آپ سماعت فرمائیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن پورا، عقیدہ پورا. قرآن ادھورا، عقیدہ ادھورا. جب آپ قرآن کریم مکمل پڑھیں گے تو عقیدہ مکمل سامنے آئے گا، اور جب آدھا پڑھیں گے تو عقیدہ آدھا سامنے آئے گا. یہ جو آپ نے کہا جی انک لا تسمع الموتیٰ، اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس سے ثابت ہوا کہ مردہ سنتا بھی نہیں ہے. ہم نے کہا ذرا آگے بھی قرآن پڑھیں. آگے قرآن کہتا ہے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، اے پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے مگر اس شخص کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے. یہ مگر کا ترجمہ میں نے وہ کیا جس طرح ترجمہ ہماری عادت ہے کرنے کی، ہم درسگاہوں میں کرتے ہیں. ورنہ میں تو سمجھایا کرتا ہوں بھائی قرآن کریم کا ترجمہ اپنے محاورات کے مطابق کریں. اب اس آیت کا معنی کیا ہے؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، پیغمبر آپ صرف اور صرف اس شخص کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات کو مانتا ہو. اگر انک لا تسمع الموتیٰ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی آپ مردے کو نہیں سنا سکتے لہذا وہ سنتا بھی نہیں ہے، تو یہ آیت کہتی ہے کہ پیغمبر آپ کافر کو نہیں سنا سکتے، آپ مومن کو سنا سکتے ہیں. تو اس کا معنی کافر سنتا بھی نہیں ہے. کسی کا عقیدہ ہے کہ کافر نہیں سنتا، کسی کا بھی نہیں ہے. تو جس طرح ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا کا معنی ہے کہ آپ مومن کو سنا سکتے ہیں، کافر کو نہیں سنا سکتے، لیکن اس سے سماع کفار کی نفی نہیں ہوتی کہ کافر سنتا بھی نہیں ہے. اسی طرح انک لا تسمع الموتیٰ کا معنی کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، تو اس سے سماع موتیٰ کی نفی نہیں ہوتی کہ مردہ سنتا بھی نہیں ہے. اچھی طرح بات سمجھ لیں. تو جس طرح انک لا تسمع الموتیٰ کا معنی یہ ہے آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، نہیں سن بھی لے تو فائدہ نہیں ہوتا. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا کا معنی بھی یہ ہے کہ پیغمبر آپ کی بات سن کر فائدہ اس کو اٹھائے گا جو ہماری آیات کو مانتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے، اور ان کو نہیں ہوگا کہ جو ہماری آیات کو نہیں مانتا اور قبول نہیں کرتا. معنی کتنا واضح ہے. اچھا اسی طرح دیکھیں آگے ولا تسمعوا ثم الدعاء، اے پیغمبر آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے. تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں الموتیٰ فرمایا پھر بہرا فرمایا، تو بہرے کو نہیں سنا سکتے تو بہرا تو نہیں سنتا، تو موتیٰ کو نہیں سنا سکتے تو موتیٰ مردہ بھی نہیں سنتا. تو یہاں لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں الموتیٰ کو اور الصم کو اکٹھا ذکر کیا ہے، یعنی جو میت کا حکم ہے وہی مردے کا ہے.
تو ہم نے کہا اگر اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ نے قرآن کریم میں الموتا فرمایا اور پھر الصم فرمایا کہ بہرے کو نہیں سنا سکتے، تو چونکہ بہرا سنتا نہیں اس لیے نہیں سنا سکتے، نے کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے 3 لفظ استعمال فرمائے، سمن، بکمن، عمیون۔ نمبر 1، یہ کافر سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیون، یہ اندھے ہیں۔ اب بتاؤ ابو جہل اینڈ کمپنی، کیا یہ بہرے تھے؟ یہ سنتے نہیں تھے؟ کیا یہ اندھے تھے؟ یہ دیکھتے نہیں تھے؟ کیا یہ گونگے تھے؟ یہ بولتے نہیں تھے؟ وہاں سمن کا معنی کیا ہے کہ یہ لوگ سنتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بہرا نہیں سنتا، اس کو نہیں فائدہ ہوتا، یہ سنتے ہیں تو فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ بہرے کی طرح ہے۔ گنگا بول نہیں سکتا، یہ بولتے ہیں، حق نہیں بولتے تو گونگے ہیں۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ حق بیان نہیں کرتا وہ گنگا شیطان ہے، وہاں اس کو گنگا فرمایا، اخرس فرمایا۔ تو ان آیات کو اچھی طرح سمجھیں، اس لیے یہ حدیث پاک سے بخاری کی آیت کریمہ کے قطعاً خلاف نہیں ہے، اس کو آیت کریمہ کے خلاف نہ سمجھیں۔ میں اس وقت سماع موتا عقیدے پر بات نہیں کر رہا، صرف حدیث بخاری پر بات کرنی تھی، ورنہ اس پر مستقل ہماری گفتگو موجود ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیانات موجود ہیں، پورے سبق موجود ہیں، یا کبھی کسی موقع پر بات ہے تو کھل پر اس پر بات کر لیں گے تاکہ عقیدہ کھل کر سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔